ناظرین، پاکستان کے کچھ اسٹارز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں سہی ہیں اور ایک سخت اسٹرگل کا سامنا بھی رہا، مگر انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، جس کی وجہ سے وہی لوگ آج اس مقام پر ہیں کہ جس مقام پر آنے کے لیے آج کا ہر انسان جد و جہد میں لگا ہوا ہے۔ پاکستان کے موسٹ فیمس اینکر پرسن اور انتہائی دولت مند سیلیبریٹی جن کا نام وسیم بادامی ہے، آج ان کی زندگی میں کی گئی جد و جہد اور وہ کس طرح میڈیا لائن میں آئے جانتے ہیں۔ وسیم بادامی کی پیدائش 7 فروری 1985 کو شہر کراچی میں ہوئی۔ یہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے مختلف ٹی وی شوز میں کام کیا، مگر اپنے کریئر کی شروعات انہوں نے ریڈیو پاکستان سے کی۔ BBA کے اسٹوڈنٹ آج کروڑوں میں کیسے کھیل رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی موجود ہے۔ ناظرین، کہانی کو جاننے سے پہلے اسٹرگل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستوں، دنیا میں آج جتنے بھی بڑے نام والے لوگ موجود ہیں، حیرت انگیز طور پر ان سب نے اپنی زندگی میں بے حد اسٹرگل دیکھی ہے۔ چاہے کوئی بھی فیلڈ اٹھا کر دیکھ لیں، بہت کم ایسے لوگ موجود ہیں جو سخت مشکلات کا سامنا کیے بغیر ہی ایک بڑا نام بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وسیم بادامی کے نام سے آپ سب لوگ بلا شبہ واقف ہوں گے۔ ARY نیوز پر نشر ہونے والا پروگرام 11th آور لوگوں میں بے حد مقبول ہے۔ وسیم بادامی کی شخصیت اور ان کے معصومانہ سوالات کرنے کا طریقہ لوگوں کو بہت پسند آتا ہے۔ اس کہانی کا آغاز کراچی سے ہوتا ہے۔ وسیم بادامی لوور مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کے مالی حالات اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کر کے BBA کر لیا۔ ان کے والد نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا، جتنا ہو سکتا تھا ان کے والد نے ان کے لیے کیا۔ وسیم کو ہمیشہ سے ہی میڈیا پر آنے کا شوق تھا۔ یہ PTV پر طلعت حسین کا شو بہت شوق سے دیکھتے تھے اور دل ہی دل میں یہ سوچتے تھے کہ کاش میں بھی کسی طرح ٹی وی پر اینکر پرسن بن سکوں، لیکن ان دنوں یہ سوچنا ہی ناممکنات میں سے ایک تھا، کیونکہ ٹی وی پر صرف ایک چینل آتا تھا جو کہ PTV تھا۔ اس دوران ان کو ریڈیو پر کام کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ ٹریفک کے حالات سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے، جس کے ان کو ایک پروگرام کے 60 روپے ملا کرتے تھے۔ یہی ان کی پہلی جاب بھی تھی۔ BBA کرنے کے بعد وسیم نے زیبسٹ یونیورسٹی سے MBA کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وسیم بادامی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنے روزمرہ کے خرچے اٹھا سکے۔ ان کے پاس ٹیکسی میں سفر کرنے تک کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان دنوں پاکستان میں پرائیویٹ چینلز کھلنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ وسیم نے بزنس پلس نامی ایک چینل میں ریسرچ کرنے کی جاب ڈھونڈ لی۔ یہ وہاں نیوز اینکرز کو پروگرام کے متعلق ریسرچ کر کے دیتے اور اکثر ان کو نیوز اینکر سے کافی ڈانٹ بھی پڑا کرتی تھی۔ وسیم بادامی صبح کام کیا کرتے اور شام میں زیبس یونیورسٹی میں MBA کی ایوننگ کلاسز بھی لیتے۔ یہ صبح صبح کراچی کی لوکل بس پکڑا کرتے۔ ان کے مطابق بس اتنی بھری ہوئی ہوتی کہ ان کا ایک پاؤں بس کے اندر جبکہ دوسرا پاؤں بس سے باہر ہوتا تھا۔ لوگوں کا بے حد رش ہونے کی وجہ سے ان کے کپڑوں سے بدبو بھی آنے لگتی، لیکن یہ کوئی اچھا پرفیوم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اکثر و بیشتر آفس میں اسی بات پر شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ یہ بزنس پلس کے آفس سے بس پر ہی گھر واپس آتے اور وہاں سے یونیورسٹی کے لیے نکل جایا کرتے، لیکن وسیم بادامی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ زندگی ان کو کس مقام پر لے جانے والی ہے۔ ایک دن انہوں نے اپنے ایک دوست کو ایسے ہی فون کیا، جس نے ان کو بتایا کہ ARY نیوز، جو کہ نیا لانچ ہوا تھا، ایک آڈیشن منعقد کرا رہا ہے، جہاں سے پورے پاکستان سے صرف 2 لوگوں کو خبریں پڑھنے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ وسیم نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ صرف ڈرامہ ہوتا ہے اور صرف ٹی وی پر اپنی ریٹنگ لینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اتفاقاً اس دوست کے پاس اس وقت واپس جانے کی کوئی سواری نہیں تھی اور وسیم کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ اس نے وسیم سے کہا کہ مجھے یہاں آ کر پک کر لو۔ وسیم وہاں پہنچے تو دیکھا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں آڈیشن دینے کے لیے موجود ہے۔ وہاں کم از کم 1000 لوگ موجود تھے۔ یہ ایک اوپن آڈیشن تھا، یعنی کوئی بھی آ کر آڈیشن دے سکتا تھا۔ وسیم کو بھی آڈیشن دینے کا خیال آیا، کیونکہ ان کو میڈیا انڈسٹری میں جانے کا بے حد شوق تھا، لیکن اتنے لوگ دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ ان کی باری ہی نہیں آئے گی اور انہوں نے آڈیشن دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی لیے وسیم ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے دوست کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ سب لوگوں میں سے ٹی وی کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس کن لوگوں کو ہے؟ وسیم نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ ٹی وی کا ایکسپیرینس رکھنے والے لوگوں کی ایک علیحدہ سے لائن لگا دی گئی، جو کہ ایک چھوٹی سی لائن تھی۔ وسیم کا حوصلہ بڑھا۔ اسی طرح وسیم بادامی، جو اپنے دوست کو لینے کے لیے وہاں موجود
لوگ تھے اب خود آڈیشن دینے کے لیے لائن میں لگ گئے۔ کئی دنوں میں 1000 سے بھی زیادہ آڈیشن لینے کے بعد 12 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا، جن میں وسیم بادامی بھی شامل تھے۔ پھر ان 12 لوگوں کا دوبارہ سے آڈیشن ہوا، ان میں سے صرف 6 کو سلیکٹ کر لیا گیا اور پھر آخر میں صرف 2 لوگ بچے، جن میں ایک وسیم بادامی تھے اور دوسرے ایک اور ہر دل عزیز اینکر پرسن اقرار الحسن تھے۔ وسیم بادامی کی زندگی تبدیل ہو گئی، ان کو دبئی بھیج دیا گیا، جہاں صرف ایک دن کی ٹریننگ کے بعد دوسرے دن یہ لائیو نیوز پڑھ رہے تھے۔ وسیم نے دبئی جانے سے پہلے صرف کچھ لوگوں کو ہی بتایا تھا کہ یہ دبئی جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ کہیں ان کو لوگوں کی نظر نہ لگ جائے۔ ناظرین، 11th آور پروگرام ان دنوں جیسمین منظور کرتی تھیں۔ کبھی کبھار جب وہ اویلیبل نہیں ہوتی تھی تو وسیم بادامی ان کی جگہ پروگرام ہوسٹ کر لیا کرتے تھے۔ جیسمین منظور نے ایک دن ARY نیوز کو چھوڑ دیا اور یوں وسیم بادامی کو 11th آور کی میزبانی کا موقع مل گیا۔ یوں قسمت ان کو کہاں سے کہاں لے آئی، لیکن اس سب میں ان کی اپنی بے حد محنت کا بھی عمل دخل تھا۔ آج بلا شبہ وسیم بادامی پاکستان کے ٹاپ اینکرز میں سے ایک ہیں۔ بڑے بڑے سیاست دانوں کا انٹرویو کرنے والے اور لاکھوں کی سیلری لینے والے وسیم بادامی کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹرگل موجود تھی، جس کا کچھ حصہ ہم نے آج جانا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی حمزہ کو اجازت دیں اور اسٹرگل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔